اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الدہر کی یہ آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے، بے شک ہمیں یومن عبوسا قمطریرا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ اب یہ یہاں پر جو ہے کل جو آیت مبارکہ بیان کی گئی تو اس کا شان نزول حضور صدر الافاضل نے تو اس میں لکھا ہے، دیگر علماء کرام نے اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، مگر حضور صدر الافاضل میں تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب یہ جو آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ اس کا شان نزول کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت کے لیے منت مانگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کی بیماری پر ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو سرکار امام حسن و حسین ابھی بچپن میں تھے، جو بیمار تھے، وہ کسی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، کہا کہ علی ان بچوں کی صحت یابی کے لیے منت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت فضہ نے منت مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و شفا عطا فرما دے، روزے کی منت مانگی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اب اس منت کو پورا کرنے کا نمبر آیا، 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، اب روزے سے ہے منت پوری ہو رہی ہے۔ بظاہر حضرت علی شیر خدا کے گھر میں کچھ نہ تھا، کھانے پینے کے اعتبار سے کچھ پکایا جائے، تو ایک یہودی کے ہاں سے آپ جو ادھار لے آئے اور حضرت فاطمہ زہرا کو لا کر کے آپ نے دیا اور فرمایا کہ اس کو پیس کر کے روٹی بناؤ تاکہ افطار میں کام آئے۔ روٹی تیار کی گئی، 3 روٹی تیار کی گئی، اور افطار کے وقت میں جب یہ حضرات بیٹھے افطار کے لیے تو دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے مسکین ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دو۔ افطار کا وقت تھا تو وہی جو روٹی بنی ہوئی رکھی تھی وہ روٹی اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دی گئی۔ پانی پر افطار کر لیا گیا، بات ہو گئی ختم۔ دوسرا روزہ اسی طرح چالو۔ پھر دوسرے دن جب افطار کے لیے اسی طرح بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی کہ اے نبی کے اہل بیت مجھ پر کرم فرماؤ، میں اسیر ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کیا جائے۔ پھر وہ جو افطار کے لیے روٹی پکی تھی وہ روٹی اٹھا کر انہیں دے دی گئی۔ تیسرا روزہ بھی اسی طرح رکھ لیا گیا۔
تیسرے دن بھی جب یہ معاملہ آیا، پھر ایک سائل نے آواز دی کہ اے نبی کے اہل بیت، مجھے کچھ عطا کرو، میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں۔ وہ تینوں روٹی پھر انہیں دے دی گئی۔ تو پہلے دن دی گئی کس کو؟ مسکین کو، پھر یتیم کو، پھر قیدی کو۔ تینوں اس میں لائن سے بیان بھی اسی طرح ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت، یعنی اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ تو پہلے دن مسکین، پھر یتیم، پھر قیدی۔ مگر یہ ہو گیا، اور یہاں تو ان مقدس حضرات نے یہ کام کیا، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ یتیم، مسکین اور قیدی کی شکل میں جو آئے تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ان مقدس ہستیوں کا ایک کی آزمائش تھی یا امتحان تھا، یا ان کے صبر کا وہ تھا۔ بہرحال یہ اس میں حضرت نے دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا، اور ان کے اس کام کو پسند فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو کھلایا پلایا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پر سمجھ لیں، مسکین کے بارے میں فرمایا، مسکین اس کو کہتے ہیں خود کا جس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہ ہو، تن میں ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہ ہو، وہ کسی کا محتاج ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، ڈھکنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، کوئی دے تو وہ ڈھک لے، کوئی دے تو وہ کھا لے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ذرا کس کے بولو نا ذرا، مسکین یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ آدھی ادھوری تعریف ہے نا، والدین کا سایہ جس پر اٹھ جائے، اگر وہ یتیم ہے تو اس میں تو بوڑھے بوڑھے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ وہ یتیم بچہ، وہ یتیم بچے جو جن کے ماں باپ، جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، صرف یہ نہیں کہ جس کے اماں ابا انتقال کر گئے ہو، ایسے میں تو بوڑھے لوگ بھی جو ہے تو یتیم کہلائیں گے نا۔ حالانکہ یہاں یتیم سے مراد یہ ہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اور یسیر، اسیر معنی قیدی۔ بہرحال حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو بھی اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مکاری، ریاکاری سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دیں لیں، کوئی بھی کام کریں، اس میں صرف اور صرف ہمارا مقصد ہو کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو اسی پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔